ذرا سوچیے ایک ایسے ہندوستان کے بارے میں جو کبھی تقسیم ہی نہ ہوا ہو۔ 1946 میں یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی امکان تھا۔ آج ہم کابینہ مشن پلان کا جائزہ لیں گے، وہ آخری سب سے بڑی کوشش جو برصغیر کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں گونجتا ہے، کیا تقسیم واقعی ناگزیر تھی؟ آئیے اس تاریخی پہیلی کے ٹکڑے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ 1946 کا ہندوستان ایک بارود کے ڈھیر جیسا تھا۔ انگریز جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پیچھے ایک ایسا ملک تھا جو آزادی کی خوشی سے زیادہ آنے والے طوفان کے خوف میں مبتلا تھا۔ ہر طرف ایک بے یقینی تھی، ایک سیاسی کشمکش۔ تو یہیں سے شروع ہوتی ہے ہماری بات۔ ہندوستان کی وہ پہیلی جسے کوئی حل نہیں کر پا رہا تھا، یہ ایک ایسی سیاسی بھول بھلیا بن چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک نظریاتی رسہ کشی تھی۔ ایک طرف تھی کانگریس جو ایک متحدہ ہندوستان چاہتی تھی، ایک ایسی مضبوط مرکزی حکومت کے ساتھ جو پورے ملک کو ایک لڑی میں پرو سکے، اور دوسری طرف تھی مسلم لیگ جس کا مطالبہ تھا مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان۔ دونوں کے نظریات اتنے الگ تھے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ تو اسی پیچیدہ صورتحال میں انگریزوں نے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک آخری کوشش کی۔ یہ ان کی آخری امید تھی۔ یہ کوئی معمولی وفد نہیں تھا۔ برطانیہ نے اپنے 3 سب سے تجربہ کار وزراء کو ہندوستان بھیجا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، کسی طرح تمام پارٹیوں کے بیچ ایک سمجھوتا کروانا اور ہندوستان کو خانہ جنگی سے بچانا۔ ان کا مشن تھا تو بہت واضح، لیکن تقریباً ناممکن تھا۔ ہندوستان کو متحد بھی رکھنا تھا اور ساتھ ہی مسلمانوں کو اتنی خود مختاری بھی دینی تھی کہ وہ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ یہ ایک ایسی باریک لکیر پر چلنے جیسا تھا جہاں ایک بھی غلط قدم سب کچھ تباہ کر سکتا تھا۔ تو آخر اس مشن نے کیا حل پیش کیا؟ یہ تھا ان کا سہستی منصوبہ۔ آئیے ذرا اس منصوبے کی پیچیدہ مگر ہوشیار ساخت کو سمجھتے ہیں۔ اس منصوبے کی بنیاد ایک وفاقی ڈھانچے پر تھی۔ آسان الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب تھا کہ اختیارات کو مرکز اور صوبوں کے بیچ اس طرح بانٹا جائے گا کہ ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے۔ اچھا، اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں۔ یہی اس منصوبے کا دل تھا۔ اسے ایک 3 منزلہ عمارت کی طرح سمجھیں۔ سب سے اوپر پہلی سطح پر ایک متحدہ ہندوستان کی مرکزی حکومت، لیکن اسے بہت کمزور رکھا گیا۔ اس کے پاس صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات جیسے مضامین تھے۔ یہ کانگریس کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ دوسری سطح جو کہ سب سے اہم تھی، وہ تھی صوبوں کے گروپس بنانے کی اجازت۔ یہ مسلم لیگ کے لیے تھا تاکہ مسلم اکثریتی صوبے مل کر اپنے گروپس بنا سکیں، جو ایک طرح سے پاکستان کے تصور کو پورا کرتا تھا۔ اور پھر تیسری سطح پر صوبوں کو باقی تمام اختیارات دے کر مکمل طور پر خود مختار بنا دیا گیا۔ یہ متحدہ ہندوستان کے اندر ہی ایک طرح کی تقسیم کا فارمولہ تھا۔ تو جب یہ منصوبہ سامنے آیا، ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید حل مل گیا ہے، شاید تاریخ کا دھارا بدل جائے گا۔ لیکن یہ امید ایک بہت ہی نازک شیشے کی طرح تھی جو بہت جلد ٹوٹنے والی تھی۔ اور اس منصوبے کی حقیقت کو شاید اس ایک جملے سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی کوشش تھی جس میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ تو تھا، لیکن کسی کے لیے بھی سب کچھ نہیں تھا۔ اور بس اسی ایک نقطے پر سارا کھیل بگڑ گیا۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ صوبوں کے لیے گروپس میں شامل ہونا اختیاری ہے، وہ چاہیں تو شامل ہوں، نہ چاہیں تو نہ ہوں۔ لیکن مسلم لیگ کے لیے یہ لازمی تھا۔ ان کے نزدیک یہی لازمی شمولیت ان کے مستقبل کے تحفظ کی واحد ضمانت تھی۔ اور اسی ایک لفظ کے اختلاف نے پورے برصغیر کے مستقبل کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کیسے ناکام ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف الفاظ کا نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا کئی دہائیوں پرانی سیاسی بے اعتمادی کا۔ بھروسہ اتنا ختم ہو چکا تھا کہ کوئی بھی فریق دوسرے کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور یہ چارٹ اس ناکامی کی پوری کہانی بتا رہا ہے۔ 50% وجہ منصوبے کی الگ الگ تشریحات تھیں، لیکن اس کی جڑ میں 40% باہمی بے اعتمادی تھی، وہی اصل میں ہر چیز پر حاوی تھی۔ کابینہ مشن پلان کی ناکامی کے ساتھ ہی متحدہ ہندوستان کا خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اب آگے صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، تقسیم کا۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ منصوبے کی ناکامی کے بعد حالات کتنی خوفناک تیزی سے بگڑے۔ جون 1946 میں مذاکرات کی ناکامی نے تشدد کا دروازہ کھول دیا، اور ٹھیک 1 سال بعد اگست 1947 میں برصغیر کی تاریخ کا سب سے خونی بٹوارہ ایک حقیقت بن گیا۔ اس منصوبے کی ناکامی صرف ایک سیاسی ناکامی نہیں تھی، یہ ایک ایسے مستقبل کے دروازے کا بند ہونا تھا جو شاید بہت مختلف ہو سکتا تھا۔ یہ متحدہ ہندوستان کے لیے آخری موقع تھا جو ضائع ہو گیا۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں،
کیا متحدہ ہندوستان واقعی ممکن تھا، یا پھر کئی دہائیوں کی بے اعتمادی اور سیاسی کشمکش نے تقسیم کو اتنا ناگزیر بنا دیا تھا کہ کوئی بھی منصوبہ اسے روک نہیں سکتا تھا؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیشہ بحث طلب ہی رہے گا۔